الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، قابل احترام میرے دینی بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے بن مانگے ہم لوگوں کو ایمان جیسی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ ہم سب لوگوں کو ایسے نبی کا امتی بنایا کہ جس نبی کو اللہ جل جلالہ و نوالہ نے سارے نبیوں کا امام بنایا، اور اسی مہینہ رجب المرجب کے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بھی کروائی، اور یہی وہی مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے پردہ فرمائے۔ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، خود فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میں آخری رسول ہوں، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ میرے بعد کوئی رسول آ سکتا۔ اللہ پاک نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، لیکن اللہ پاک صبح و قیامت تک اپنے ولی کو بھیجتا رہے گا، ولیوں کا دروازہ نہیں بند ہے۔ اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے میرے بندے، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اپنے معاملات مجھ سے درست کرنا چاہتے ہو، اپنی بگڑی کو اگر بنوانا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میرے نبی کی اتباع کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ ہے کہ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جانا،
جو نبی جس بات کا حکم کرتے ہیں اس بات پر اٹل رہنا، اس بات پر 100% قائم رہنا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے منع فرمایا تو اس سے رک جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو راضی کس طریقے سے کیا، نماز کو کس طریقے سے خود پڑھی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کس طریقے سے نماز پڑھنے کو سکھایا۔ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھانا تناول فرماتے تھے تو وہ طریقہ کیا تھا؟ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بازاروں میں مارکیٹوں میں جاتے تھے تو وہ طریقہ کیا تھا؟ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال، اپنے بیٹیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا حسن و ظن رکھتے تھے، وہ طریقہ کیا تھا؟ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادیوں سے کس طریقے سے محبت کرتے تھے؟ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں کی شادی کس طریقے سے کی؟ اگر وہ طریقہ ہمارے اندر آ گیا تو اسی کو قرآن نے کہا فاتبعونی، میرے نبی کی اتباع۔ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ سونے کے طریقے کیا تھے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ سنت کے طریقے پر اپنے آپ کو 100% لانا، یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ عزیزان گرامی، مکہ المکرمہ کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ وہ مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، کالے تھے، حبش کے رہنے والے تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ صبح و قیامت تک ان کی آواز گونجتی رہے گی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اتنے میں ابو جہل آتا ہے، مکے کا مالدار ہے، مکے کا رئیس ہے، وہ آتا ہے اور کہتا ہے اے بلال، آج تو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، میں مکے کا مصلی ہوں، مکے کا ذمہ دار ہوں، میں مکے کا خانہ کعبہ کا ٹرسٹی ہوں، میں کعبے کا ذمہ دار ہوں، خانہ کعبہ کا میں ٹرسٹی ہوں، اس کا مصلی ہوں، اور میں مکے کا رہنے والا ہوں۔ اے بلال، آج تو آخری مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر لے، اس کے بعد اگر تو مجھے دوبارہ نظر آیا تو تو زمین کے اوپر نہیں رہے گا۔ عزیزان گرامی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کا طواف کیا اور روتے ہوئے چلے گئے۔ بہت لمبا واقعہ ہو جائے گا، لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جائیں، اور کچھ دنوں کے بعد مدینہ سے مکہ واپس پھر آپ کو آنا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد مدینہ سے واپس مکہ آپ کو آنا ہے اور فتح مکہ بن کر آنا ہے۔ قرآن اللہ کا فرماتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ پاک نے حکم فرمایا اپنے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے کالی کملی والے، سنہری جالی والے، اے کالی کملی والے، تم مکہ مدینہ سے فتح مکہ کے لیے روانہ ہو جاؤ، اور مدینہ کے لوگوں کو لو اور صحابہ کو لو، مکہ کے اندر پہنچو۔
آج میں مکہ کا شہنشاہ تم کو بنانے والا ہوں، مکہ کا بادشاہ تم کو بنانے والا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام کو لے کر مدینہ المنورہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور مکہ پہنچتے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ مکہ کے سارے لوگ آ کر جمع ہو جاتے ہیں کہ آج تو ہم سے ایک گن گن کے بدلہ لیا جائے گا۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا تھا، آج ہم سے گن گن کے بدلہ لیا جائے گا، آج ہم سے چن چن کے بدلہ لیا جائے گا۔ ہم نے صحابہ اکرام کو بہت طرح طرح کی اذیتیں تکالیف پہنچائی تھی، آج ہم بخشے نہیں جائیں گے۔ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی حالت میں ہوتے تھے تو ان کی گردن کے اندر اونٹ کی اونچڑی ڈال دی جاتی تھی، کبھی کبھی رسی ڈال کے گھسیٹا جاتا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے مبارک کے اوپر چکی کے پاٹ کو پٹکتے تھے اور ریت کے اندر، گرم ریت کے اندر گھسیٹتے تھے۔ طرح طرح کی تکالیف اور پریشانیوں سے آراستہ وہ لوگ ہوئے۔ اللہ نے حکم دیا تھا مدینہ جاؤ، ہجرت فرما کے واپس جب مکہ پہنچے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ نے فاتح مکہ بنا کر بھیجا، بادشاہ بنا کر بھیجا، شہنشاہ مکہ کا بنا کر بھیجا۔ مکہ والے دہلے ہوئے تھے، آج تو ہم بخشے نہیں جائیں گے۔ سارے مکہ کے بڑے بوڑھے جوان بچے سب ایک طرف جمع ہیں خانہ کعبہ کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ اکرام کر جمع غفیر لے کر کے ان کی لشکر لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ مکہ والے ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج تو ہمارا بدلہ لینے کا وقت ہے، آج ہمارا بدلہ لینے کا وقت ہے۔ الیوم یوم الملحمہ، آج بدلہ لینے کا وقت ہے، آج ہم چن چن کے بدلہ لیں گے۔ لیکن آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قربان جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اہل مکہ یوم یوم الملحمہ، آج کوئی بدلہ کا دن نہیں، ہم تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اے میرے محبوب، اے میرے رسول، اے میرے پیغمبر، میں نے تم کو آخری نبی بنایا، میں تم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہوں۔ میں رب العالمین ہوں، میرا محبوب تو رحمت للعالمین ہے۔ مکہ کے لوگوں نے بڑا ظلم کیا تھا، لیکن آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں آج بدلہ کا دن نہیں ہے اور ہم بدلہ نہیں لیں گے، جو جس طریقے سے رہنا چاہتا ہے وہ رہے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، دو روایت ملتی ہے، ایک روایت ہے ظہر کا وقت تھا اور دوسری روایت ہے عصر کا وقت تھا۔ سارے صحابہ میں ایک ہلچل ہو گئی کہ اب تو ظہر کے اذان کا وقت ہو گیا، آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو حکم فرمائیں گے کہ اذان دینے کے لیے؟ کوئی کہتا ہے میں قریش کا رہنے والا ہوں، اللہ کے رسول مجھے کہیں گے تو اذان دینے کے لیے۔ آج خانہ کعبہ کے اندر پہلی مرتبہ اذان ہوگی، یہ کتابوں کے اندر سنہرے اوراق بھی لکھے جائیں گے کہ خانہ کعبہ میں سب سے پہلی اذان دینے والا کون ہو سکتا؟ وہ کہتا ہے کہ میں قریش کا رہنے والا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کے رسول مجھے کہہ دے، یہ موقع مجھے عنایت فرما دے۔ کوئی کہتا ہے میں ہاشمی گھرانے کے رہنے والا ہوں، اللہ کے رسول ہو نہ ہو یہ موقع مجھے عنایت فرمائیں گے۔ کوئی کہتا ہے میں مکے کا سردار ہوں، مکے کا رہنے والا ہوں، مکے کا امیر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عنایت فرمائیں گے موقع کی خانہ کعبہ کے اندر اذان دے۔ لیکن نہیں، قربان جائیے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این بلال، میرا بلال کہاں ہے؟ میرا بلال کہاں ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، کالے کلوٹے تھے، غریب تھے، وہ ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این بلال، میرا بلال کہاں ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں پر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر آئیے، آپ اذان دے دیجیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے کہنے لگے اللہ کے رسول میں اذان دوں. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں بلال، تجھے مکہ کے لوگوں نے بہت ظلم تیرے اوپر ڈھائے تھے، مکہ کے شریر لڑکوں نے تجھے بہت مارا تھا، مکہ کے جو ظالم لوگ تھے وہ تجھے بہت ایذا پہنچائے تھے. آج ان کو پتہ چلنا چاہیے، ان کے کانوں میں تیری آواز گونجنی چاہیے جس آواز سے ان کو نفرت تھی کہ وہ احد احد، اگر یہ بلال میرا کہتا تھا تو وہ ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیتے تھے. آج وہی بلال خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے یہ اللہ کی صدا بلند کرے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یہ آواز مکہ کے بڑے بڑے ظالموں کے کانوں میں جانی چاہیے، مکہ کے شریر لڑکوں کے کانوں میں جانی چاہیے، مکہ کے بچے بچے کے کانوں میں جانی چاہیے. ہاں بلال تم اذان دو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا تو چاروں طرف سے دشا ہے، مشرق سے بھی ہے، مغرب سے بھی ہے، شمال سے بھی ہے، جنوب سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کدھر سے کھڑا ہو کر اذان دوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. اگر تم کو اذان دینی ہو، اگر تم کو اقامت کرنی ہو، اگر تم کو نماز پڑھنی ہو، اگر تم کو نماز پڑھوانی ہو تو خانہ کعبہ کی طرف تمہارا رخ ہونا چاہیے. قرآن میں اللہ فرماتا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہاں نہیں، نیچے نہیں، نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب، تم خانہ کعبہ کی چھت پر جاؤ اور خانہ کعبہ کی چھت سے اذان کرو. خانہ کعبہ کی چھت پر جاؤ اور وہاں سے اذان دو، کیونکہ یہ آواز تمہاری مکہ کے ظالموں کے کانوں میں گونجنی چاہیے، مکہ کے مشرکوں کے کانوں میں گونجنی چاہیے. اور یہی نہیں میرے بلال، صبح قیامت تک تم اذان دے دو خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے، صبح قیامت تک میرا کوئی بھی امتی دنیا کا کوئی فرد نہیں ہوگا جس کے کان میں یہ تمہاری آواز نہ گونجے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو جاتے ہیں. اب سوچتے ہیں خانہ کعبہ تو میرے نیچے ہے، میں خانہ کعبہ کے اوپر ہوں، اب میں کس سمت اذان کھڑے ہو کر دوں؟ کیونکہ قرآن میں رب تعالی شانہ فرماتا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. کہ اگر تم کو اذان دینی ہو، اگر تم کو اقامت کرنی ہو، اگر تم کو نماز پڑھنی ہو، اگر تم کو امامت کرنی ہو تو تمہارا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. حضرت بلال حبشی کہنے لگتے ہیں کہ میرے سامنے تو خانہ کعبہ نہیں ہے، میں تو خانہ کعبہ کے اوپر ہوں، اب کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگتے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آتا ہے کہ میرے سامنے خانہ کعبہ کا کعبہ موجود ہے اور میں خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہوں، ڈھونڈ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر اذان دینا شروع کر دیتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا کعبہ میرے سامنے ہے، کعبہ کا کعبہ میرے سامنے ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے، جدھر وہ گھومتے تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر گھوم کے اذان دینا شروع کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر مشرق میں ہے تو ادھر ان کا سمت ہو جاتا تھا، مغرب میں ہے تو ادھر ان کا سمت ہو جاتا تھا، شمال کی طرف اللہ کے رسول پہنچے تو ادھر ان کا سمت ہو جاتا تھا، جنوب کے اندر اگر جنوب کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے ہوئے پہنچتے ہیں تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان اسی سمت دینا شروع کر دیتے تھے. یہ کیوں ہوا؟ اللہ نے اعجاز اتنا بڑا کیوں عطا فرمایا؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. کیونکہ میرے نبی کی اتباع، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق، ان کے رنگ میں رنگنے والے، ایک ایک سنت پر اپنی گردنوں کو لے کر پہنچ جاتے تھے، راتوں رات عبادت میں گزار دیتے تھے. ایسا عشق تھا کہ اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا
تو اس کو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. قرآن میں بھی کہتا ہے اللہ پاک وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. کہ اگر تمہارا محبوب کسی کام کو کرنے کا حکم دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کام کو کرنے کا حکم دے تو وہ تم کو کرنا تمہارے لیے ضروری ہو جائے گا. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے تم کو روکے تو اس کام سے رکنا بھی تمہارے لیے ضروری ہو جائے گا. اللہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام اعجاز عطا فرمایا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر کے سب سے پہلے اذان دینے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف گھومتے تھے ادھر ادھر گھوم کے انہوں نے اذانیں دی، اور صبح قیامت تک یہ اذان ہوتی رہے گی. اور یہ مبارک مہینہ رجب المرجب کا جو ہے، اس مبارک مہینے میں اللہ پاک نے اپنے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بھی کروائی. اور آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مبارک مہینے کے اندر پہنچتے تھے تو سارے صحابہ سے ایک دعا فرماتے تھے کہ سارے صحابہ یہ دعا کو پڑھ لو. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ دعا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ سارے صحابہ کو پڑھواتے تھے اور کہتے تھے اپنے بچوں کو بھی پڑھوائیں، اپنے بیویوں کو بھی پڑھوائیں، اپنے ماں باپ، اپنے گھر اور اپنے اہل و عیال کو سے بھی پڑھوائیں. وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کہ اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ رجب کے مہینے اور پھر شعبان کے مہینے میں بھی خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا، پھر رمضان کا مہینہ بھی. رمضان میں اللہ 3 عشرے بنائے، وہ 3 عشرے کے لیے بھی دعا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اور اسی مہینے کے اندر اللہ پاک نے ایک ایسے ولی کو، اپنے برگزیدہ بندے کو اس دنیا سے اپنے پاس بلایا. اس ولی کا نام ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ. لوگ کہتے ہیں کہ 22 رجب کی تاریخ تھی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی تھی، لیکن کتابوں میں اکثر ملتا ہے 15 رجب المرجب تھا. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ مدینہ کے اندر مکہ کے اندر چھوٹی جھوپڑی کے اندر رہتے تھے، نماز خانے کعبہ کے اندر پڑھتے تھے. ایک مرتبہ غالباً عصر کی نماز خانے کعبہ کے اندر پڑھے اور تفریح کرنے کے لیے نکل پڑے. خانے کعبہ کے سامنے صفا اور مروہ کے بغل میں چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اوپر چڑھے. بولے پہاڑی کے اوپر تفریح کے لیے گئے. وہاں پر بیٹھ کر اللہ سے اپنے لو کو لگاتے ہیں. اور ایک اور اللہ کے ولی جن کا نام ہے امام، اللہ کے ولی کا نام ہے لیث نام ہے. وہ بھی عصر کی نماز خانے کعبہ کے اندر پڑھے، خانے کعبہ کے امام کے پیچھے پڑھے، اور عصر کی نماز کے بعد وہ بھی تفریح کے لیے نکلے. وہ بھی اسی پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے. دیکھتے ہیں کہ ایک سفید کپڑا پہنا ہوا شخص ہے، سر کے اوپر عمامہ ہے، جائے نماز بچھایا ہوا ہے پہاڑ کے اوپر اور بیٹھا ہوا ہے. امام لیث رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی حضرت لیث رحمت اللہ علیہ دیکھتے ہیں، ان کی نظر پڑتی تو دنگ ہو جاتے. یہ کون شخص ہے؟ سفید کپڑے ہیں اور سر کے اوپر عمامہ ہے اور ان کا سمت قبلہ کی طرف ہے. پریشان ہوتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے، کچھ دیر پیچھے کھڑے ہو کر ہمت نہیں ہو رہی آگے جانے کی اللہ کے ولی حضرت لیث رحمت اللہ علیہ کی.
دیکھتے کیا ہے کہ اچانک وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ پاک میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دے۔ حضرت لیث رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی کہنے لگتے ہیں کہ اتنا کہنا تھا کہ آسمان سے انگور کے گچھے گچھے اترنا شروع ہو گئے۔ وہ پکڑ پکڑ کے رکھ رہے تھے۔ پھر کہتے ہیں اللہ پاک میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے، میرے پاس اور چادر نہیں ہے، ایک ہی کپڑا ہے، میرا رب تو جانتا ہے، مجھے کپڑا دے دے۔ اتنا کہنا تھا کہ آسمان سے چادر نکلنے لگی، آنے لگی، اور جب چادر ان کو کپڑا اور کھانے کا سامان مل گیا اپنی جائے نماز کو اٹھائے اور چلنے لگے۔ تو حضرت لیث رحمت اللہ علیہ کی نظر پڑی، یہ تو میرے استاذ ہیں، ان کا نام امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ہے، یہ تو اللہ کے بہت بڑے ولی ہے۔ کہنے لگے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میرے استاد محترم میں لیث آپ کا شاگرد۔ انہوں نے کہا کہ ہاں جی فرمائے کیا بات ہے؟ تو حضرت لیث رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ مجھے انگور دے دو تھوڑا سے۔ انہوں نے کہا یہ کس نے دیا مجھے؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ مجھے کس نے دیا؟ حضرت لیث رحمت اللہ علیہ کہنے لگے یہ تو اللہ پاک نے دیا۔ بولے کپڑا مجھے کس نے دیا؟ بولے اللہ نے دیا۔ بولے وہی اللہ تیرا بھی ہے، تو بھی مانگ لے، وہی اللہ تیرا بھی ہے، تو بھی مانگ لے۔ اللہ کے ولی حضرت لیث رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ حضرت مجھے تو مانگنا نہیں آتا، حضرت مجھے مانگنا نہیں آتا۔ تو انہوں نے فرمایا تسبیح سبع، ایک تسبیح آتی ہے، بولے وہ یہ پڑھ لے، میں تجھے بتلاتا ہوں، اللہ سے مانگ لے، اللہ دے دے گا۔ اللہ کے ولی حضرت لیث رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میرے استاذ نے بتایا سب سے پہلے پڑھو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب یا رب یا ربا یا ربا۔ یا ربا اور یا غفور یا غفور یا غفور۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اپنے انگور کو لیے اور کپڑے کو لیے پہاڑ سے نیچے اترے، اپنے گھر پہ چلے گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے ولی حضرت لیث رحمت اللہ علیہ عصر کے بعد سے یہ سلسلہ شروع کیا، اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا، اللہ سے مانگنا شروع کیا۔ مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ملتا ہے۔ جس جگہ پر بیٹھ کر امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اللہ سے مانگ رہے تھے، اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کے ولی حضرت لیث رحمت اللہ علیہ بھی اسی جگہ پر بیٹھ کر وہی کلمہ پڑھ کے اللہ سے مانگ رہے، لیکن اللہ پاک نہیں کچھ دیے۔ بہت پریشان ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں، مغرب کی نماز خانہ کعبہ کے اندر ادا کرتے ہیں۔ نماز کے بعد اپنے استاد محترم امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے گھر پہ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت مجھے کچھ نہیں ملا۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس دل کے اندر 40 سال ہو گئے ہیں، اللہ سے اتنی محبت ہے کہ اس دل کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں آ سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ اس دل کے اندر ان کے علاوہ کسی کی جگہ نہیں ہے۔ اے لیث اگر تو بھی اپنے دل کو صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے بنا لے تو تیرا بھی ہر کام ناممکن ممکن ہو جائے گا، تیری بھی اللہ ہر وقت میں سنے گا، ہر بگڑی کو بنا دے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ 40 سال ہو گئے، کوئی ایسا لمحہ نہیں جو اللہ کے ذکر سے میں غافل ہوں، اور کوئی ایسی سنت نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجھ سے ترک ہوئی ہو۔ اسی کو قرآن نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ میرے نبی کی اتباع کر لو، کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو،
اگر اپنے معاملات مجھ سے درست کرنا چاہتے ہو، اگر تم مجھے اپنا بنانا چاہتے ہو، اگر مجھ سے تم کچھ مانگنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میرے نبی کی اتباع کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طریقے سے ادا کی، اس طریقے سے ہم بھی نماز ادا کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار اور مارکیٹوں کا سفر کیسے کیا، ہم بھی اسی طریقے کو اپنا لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کس طریقے سے تناول فرمایا، ہم بھی اسی طریقے سے تناول فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا، ہم بھی اسی طریقے کو اپنا لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا طریقہ کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتار کا طریقہ کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتوار کا طریقہ کیا تھا، اگر اس طریقے کو ہم اپنا لیتے ہیں تو اسی کو قرآن نے کہا فاتبعونی، میرے نبی کی اتباع۔ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی شادی کیسے کی؟ آج ہمارے گھروں کے اندر شادی، جب تک ڈھول تاشے نگارے نہ بجیں تا شادی نہیں۔ یہاں تک کہ لڑکی والے مجبور ہو جاتے ہیں اپنے گھر کو بیچنے کے لیے، اپنے کاروبار کو فنا کرنے کے لیے، پوری زندگی اپنی لگا دیتا ہے اس پہ داؤں پیش پر۔ اگر ایک لڑکی ہے تو پوری زندگی کی کمائی اٹھا کر اس کو ایک دن میں کھلا دیتا ہے۔ جائز نہیں ہے میرے بھائیوں کسی کے دروازے پر پہنچ کر بارات لے کے جانا اور طرح طرح کے سوالات کرنا۔ اس چیز کا ہونا چاہیے، کھانے میں ایسا ہونا چاہیے، پینے میں یہ چیز ہونی چاہیے، ہم کو ہمارے لیے یہ چاہیے، گاڑی چاہیے، موٹر چاہیے، فریج چاہیے، کولر مشین چاہیے۔ نہیں میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ ہم ظلم کر رہے ہیں۔ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم کو اپنا چہرہ دکھانا ہے۔ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر ہوں گے اور کہیں گے میں نے اپنے بچوں کی شادی کر کے آپ کو اپنے بچوں کی شادی کر کے طریقہ بتلا دیا تھا، تم نے میرے سنت کی خلاف ورزی کی۔ میرے بچوں کی شادی اگر میں چاہتا تو مکہ کے بڑے بڑے مالداروں کے ساتھ کر سکتا تھا، لیکن نہیں، میں اپنی امت کے لیے یہ طریقہ وہاں پر بتلا کے آیا کہ اپنی بچوں کی شادی کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا، کتنے غریب تھے، میری پرورش میں تھے، میں نے ان کو نکاح مہر کے لیے اپنا توشہ دیا تھا کہ اس کو بازار کے اندر جائیے اور اس کو بیچیے، اس سے مہر کو ادا بھی کیجیے اور کچھ گھر کے اخراجات بھی اکٹھا کیجیے۔ لیکن نہیں، آج ہماری شادیوں میں کیا ہوتا ہے، ڈھول تاشے بجتے ہیں، نگارے بجتے ہیں اور طرح طرح کی رسومات ہوتے ہیں۔ جب تک نہ ہو شادی نہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں کے اندر نہ ہو تو کوئی رشتہ بھی نہ کرے۔ آج سے ایمان والوں عہد کر لو کہ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہم تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ سنت کے مطابق اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی کرو۔ اگر سنت کے خلاف شادی کرو گے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، اللہ کے رسول بھی ناراض ہوں گے۔ جب رب تعالیٰ شانہ ناراض ہوگا تو یقین مانو کہ اس کو جہنم کے بل فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر رسید کر دو۔ پوری زندگی ہم نے نماز پڑھی، پوری زندگی ہم نے اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری، پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، لیکن اگر ایک بھی کام ہم نے سنت کے خلاف کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل دکھانے والا کام کر دیا، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کر دیا تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آج ہم اپنی بارات لے کر ایسے گھر میں پہنچتے ہیں، باپ کی حیثیت نہیں۔ اگر وہ 10 آدمی کا بھی کھانا کھلائے تو شریعت ہماری حکم دیتی ہے کہ تم اپنے اخراجات کرو۔ ولیمہ کرنا سنت ہے، لیکن ولیمے میں نہیں کرتے خرچ، وہاں پہ کنجوسی کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی استطاعت کے مطابق ولیمے میں خرچ کرو۔ اپنی تو جیب دیکھتے ہیں لیکن غیروں کی جیب، دوسرے کی جیب نہیں دیکھتے۔ وہ اپنی 20-22 سالہ لڑکی کو جو اپنے دل سے لگا کے، کلیجے سے لگا کے پالا ہو، اور اس کے بعد جب وہ آپ کے حوالے کرتا ہے تو آپ کو تو اتنی بڑی دولت دے دیا،
کہ جس بیٹی کے بغیر وہ نیند راتوں کی نیندیں نہیں پوری کرتا تھا، جس بیٹی کے بغیر وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، جس بیٹی کو بخار ہو جائے پوری پوری رات نیند نہیں سوتا تھا، پوری پوری رات جاگ کر کے گزار دیتا تھا۔ اگر اس بیٹی کو بخار ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، آدھی رات کو شروع ہو جائے تو وہ بھاگتا تھا۔ جیسے جس طریقے سے پانی سے مچھلی کو نکال دو زمین پر تڑپتی ہے، اس طریقے سے ماں اور باپ اپنے بچوں کے لیے تڑپتے ہیں۔ وہ اپنی لخت جگر نور نظر کو آپ کے حوالے کرتا ہے، اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن نہیں، اس کی اہمیت اس کو نہیں معلوم۔ وہ تو صرف کہتا ہے کہ ہمارے نام اونچے ہونے چاہیے، ہم کو کھانے کے اندر یہ ملنا چاہیے، ہم کو ہمارے جہیز کے اندر یہ ملنا چاہیے۔ لیکن قربان جائیے آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی، اپنی بیٹیوں کی شادی میں کیا دیا؟ کیا دیے آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک تکیہ تھا۔ اگر وہ چیزیں ہم کو مل جائیں تو گھر پہ پھینک کے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ اگر چاہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت سے منگوا سکتے تھے، جنت سے منگوا سکتے تھے کہ جو نبی انگلی مبارک کو اٹھا دے تو چاند کے ٹکڑے بن جائے، جو نبی انگلی مبارک کو اٹھا دے تو ڈوبا ہوا سورج نکل جائے، جو نبی اپنے ہاتھ مبارک کو نبوت والے ہاتھ کو زمین کے اوپر رکھ دے تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے۔ وہ نبی اپنے بیٹی کو جہیز کرنے کے لیے جنت سے نہیں منگوا سکتا تھا، منگوا سکتے تھے آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نہیں۔ قربان جائیے، انہوں نے اپنی اس امت کے لیے اپنی بیٹیوں کی شادی اس طریقے سے کی تاکہ یہ میری بیٹیوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری امتوں میں یہ اس شادی کو شادی رہنے دے، اس کو آسان بنائے، مشکل نہ کرے۔ وہ تو تمہارے آدھے ایمان کو پورا کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ جس کی لڑکی جو اپنی آدھ دیتا ہے لڑکوں کو، وہ تو آدھے ایمان میں جاتا ہے، آدھے ایمان میں رہتا ہے، نکاح کے بعد وہ پورا ایمان، مکمل ایمان ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر زندہ، جب تک زندہ رہے اللہ پاک اس پہ قائم دائم فرمائے۔ اللہ اپنے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، جن حضرات نے سنت نہ پڑھی اور سنت سے فارغ ہو جائے۔